موت تھی اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل خاص سے تھا۔ اور جو دوسری زندگی پہلی زندگی ہے اس کا تعلق بھی کوئی عمل سے نہیں تھا، یہ زندگی بھی جو اللہ نے دی ہے یہ اپنے فضل خاص سے تھی۔ لیکن اب جو موت ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اعمال کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تعلق بھی اللہ نے اعمال کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے۔ ہمارے یہاں 7، 8، 10 جنم کا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں کمی نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کو پھر دوبارہ اسی دنیا میں بھیجے۔ اللہ رب العزت کے یہاں تو بہت وسعتیں ہیں، بڑا کرم ہے، بڑے انعام ہے۔ یہاں جو اچھا عمل کرے گا اور اگر کوئی برا عمل بھی کرے تو اللہ رب العزت جزا کے طور پر اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور برا عمل کرے گا تو سزا کے طور پر اسے جہنم عطا فرمائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو نیک عمل کرے نیکوں کے لیے جنت ہے، اور جو فاسق و فاجر، اللہ رسول کے غدار، اللہ رسول کے نافرمان، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ تو کرو، اللہ پیار کرنے والا ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ کبھی اللہ کی محبتوں کا اندازہ لگایا، کبھی غور کرنا، کبھی سوچنا، سب کی محبتوں کو سوچا، یا کبھی رب کی محبت کو سوچا؟ اگر ہماری ماں ہماری کوئی کمی دیکھتی ہے، ہماری ماں توجہ کریں، ہماری ماں اگر کوئی ہماری کمی دیکھتی ہے تو وہ ہمارے ابا کو بتاتی ہے، ہمارے بھائیوں کو بتاتی ہے، ہماری بہنوں کو بتاتی ہے، کسی نہ کسی کو تو وہ ضرور بتاتی ہے۔ اگر کسی کو نہ بھی بتائے تو کم سے کم ہمارے ابا کو ضرور بتاتی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن یہ میرا اللہ ہے، اللہ اکبر! ہم روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم روزانہ سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کبھی سوچا میرے بھائیوں اگر اللہ میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو میں یہاں بیٹھنے کے قابل نہ تھا، اور اگر آپ کے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ تھے۔ ذرا غور تو فرمائے، میرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر! وہی رب موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ اس نے موت کیوں پیدا کی۔ یہ موت بھی محبت کی علامت ہے، یہ موت بھی محبت کی نشانی ہے۔ یہ موت و حیات کیوں پیدا کی گئی؟ تو فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر، اللہ نے کہا تھوڑی سی زندگی، یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ میری قوم کے جوانوں 70 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے، 100 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے، 300 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے۔ اب تو 100 سال سے زیادہ کوئی جیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! 100 سال تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، 70 سال میں 60 سال میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ 40 سال میں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ہی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، صحیح دکھائی نہیں دیتا، یہ بیماری نے پکڑ لیا ہے، وہ بیماری نے پکڑ لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ سن لو اللہ کے بندو، اچھی طرح سن لو، موت و حیات کا فلسفہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں اچھا عمل کرنے آئے ہیں، یہاں امتحان نہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے، ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جانچنے کے لیے، تمہیں پرکھنے کے لیے، تمہارا امتحان دینے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہم اچھا عمل کرتے ہیں؟ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میری قوم کے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا اس دنیا
دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے۔ فاتح کرنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، پیٹ بھر کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے، بادشاہ بھی دنیا سے چلے گئے، مزدور بھی دنیا سے چلے گئے، اچھے بھی دنیا سے چلے گئے، برے بھی دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی تو جانا ہے، مگر یاد رکھنا اس دنیا میں اچھائی کے لیے ایسی کمرہ ہو جائے تاکہ میں ٹھنڈک میں سوؤں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ روزانہ مجھے پاکے سے نجات ملے، روزانہ روٹی ملے، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، بولو اس کے لیے 8 گھنٹے محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، اور جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا محنت کی؟ مثال کے طور پر اگر میں 60 سال یا 70 سال جینے والا ہوں تو میں 25 سال محنت کرتا ہوں پڑھائی پر، یہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں، کیوں؟ تاکہ آگے کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی کرتا ہوں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتا ہوں، جس زندگی کو قرآن نے تھوڑا کہا، جس زندگی کو قرآن نے مختصر کہا، اس مختصر سے زندگی کو اچھی بنانے کے لیے کبھی 8 گھنٹے کی محنت کرتا ہوں، نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ برسات دیکھتا ہوں، نہ صبح دیکھتا ہوں، نہ شام دیکھتا ہوں۔ بولو سب کی یہ زندگی ہے کہ نہیں؟ جو زندگی مختصر